اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اردو کا استاد ایاز کریم نصرت۔ ہماری اس نظم کا آخری شعر یہ رہتا تھا جس کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ ورڈز میننگ پہلے دیکھنے ہیں۔ بشر کا مطلب آدمی، فطرت اسلام، اسلام کی فطرت، شیدا کا مطلب ہوتا ہے عاشق یا دیوانہ۔ شاعر اپنی نظم کے اس آخری شعر میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، پھر سرور عالم کا دیوانہ بنا دیا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے یقیناً وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے والدین جس مذہب کے فالوور ہوتے ہیں وہ پھر اس کو اسی مذہب کے اوپر لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی فطرت پر پیدا کیا۔ شاعر اصل میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام پر پیدا کیا، اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، مذہب اسلام کو ماننے والا بنایا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنایا۔ ویسے سرور عالم کا فرمان عالی شان بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو شاعر بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، ورنہ دنیا میں اتنے مذاہب ہیں، طرح طرح کے مذاہب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ جو دنیا کا سچا اور پکا مذہب ہے اس مذہب کے اوپر ہمیں پیدا کیا، اس مذہب کو ماننے والا بنایا۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو ایک جگہ پہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، رب فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہی ہے۔ ایک اور جگہ پہ رب فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر ہم اس آیت کو ٹرانسلیٹ کریں تو یقیناً اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند فرمایا ہے، جس دین کا انتخاب فرمایا ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو شاعر بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا بنایا۔ پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ رب کا ایک دوسرا احسان بھی ہمارے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا بنانے کے بعد سرور عالم کا دیوانہ بنایا، حضور کا عاشق بنا دیا، حضور کا غلام بنا لیا۔ اب بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے بندہ دائرہ اسلام میں داخل تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن تو نہیں بن سکتا۔ مومن بننے کی جو پہلی شرط ہے وہ محبت رسول ہے، وہ اطاعت رسول ہے۔ حضور کی غلامی کا توق جب تک بندہ گلے میں نہ ڈالے وہ مومن ہو بھی نہیں سکتا۔ ویسے میرے نبی کا بھی فرمان عالی شان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی نے بھی واضح فرما دیا کہ جب تک پوری کائنات اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر زیادہ محبت مجھ محمد سے نہ کرے کوئی مومن ہو سکتا بھی نہیں۔ تو مومن ہونے کی بھی یہی شرط ہے کہ نبی کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح ایمان، مغز قرآن، جان دین، ہستے حب رحمت للعالمین۔ ایمان کی روح، قرآن کا مغز، دین کی جان میرے نبی کی محبت ہے۔ اگر سرور عالم سے محبت نہیں ہے، حضور سے عشق نہیں ہے، حضور کے آپ غلام نہیں ہیں، پھر تمہارا اسلام ناقص ہے، پھر تمہارا اسلام، تمہارا دین تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، پھر کلمہ پڑھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اصل میں اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے دو احسانات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر پہلا احسان یہ ہے کہ رب نے ہمیں مذہب اسلام کا ماننے والا بنایا، پھر رب کا دوسرا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ سرور عالم کا غلام، دیوانہ اور عاشق بنا دیا۔ اس طرح ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ نبی کی محبت ہی تو سب کچھ ہے۔ حضور جو باعث تخلیق کائنات ہیں، اگر حضور دنیا میں تشریف لے کے نہ آتے اللہ کبھی بھی کائنات نہ بناتے۔ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، وارفانا سے ایاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، اور قرآن میں والضحیٰ یاسین تیرا نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب ہے تیرے چہرے کی تلاوت،
اور वल्लैल तो वाक़ा तेरी जुल्फ़ों का लक़ब है। तो हुजूर का दीवाना बना के रब ताला ने हमारे ऊपर दूसरा एहसान अजीम फरमाया ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं, आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। इस तरह हमारा ये शेर मुकम्मल हुआ। अब जो हमारे सिलेबस में और चीज़ शामिल है वो हमारी थोड़ी सी ग्रामर है। ग्रामर क्या है? हर ज़ुबान को समझने सीखने के कुछ उसूल और कवानीन होते हैं। उर्दू ज़ुबान को भी समझने और सीखने के कुछ उसूल और कवानीन हैं जिन्हें हम कवायद या ग्रामर कहते हैं। कवायद के दो हिस्से होते हैं, एक का नाम हिस्सा सर्फ है, दूसरे का नाम हिस्सा नहव है। हिस्सा सर्फ क्या है? हिस्सा सर्फ ग्रामर का वो हिस्सा जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। ग्रामर का वो हिस्सा जिसमें अल्फाज से बहस की जाए, वहद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतज़ाद, मुतरादिफ, वो हिस्सा सर्फ कहलाता है। और ग्रामर का वो हिस्सा जिसमें जुमलों और इबारतों को डिस्कस किया जाए, जिसमें जुमलों और इबारतों से बहस की जाए, वो हिस्सा नहव कहलाता है। तो आज हमने हिस्सा सर्फ पढ़ना है। इसमें सबसे पहले लफ्ज़ है। हम अपनी ज़ुबान से जो कुछ बोलते हैं वो अल्फाज कहलाते हैं। लफ्ज़ को अगर हम देखें तो इस लफ्ज़ की फिर आगे दो किस्में होती हैं, एक लफ्ज़ मौजू है, एक लफ्ज़ मुहमिल है। लफ्ज़ मौजू क्या है, लफ्ज़ मुहमिल क्या है? बामानी लफ्ज़ मौजू कहलाता है। ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हो, जो बामानी हो, वो लफ्ज़ मौजू कहलाता है। और ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मानी ना हो, जो बेमानी हो, वो लफ्ज़ मुहमिल कहलाता है। मैंने इसकी मिसालें भी लिखी हैं, जैसे लफ्ज़ मौजू में पानी एक बामानी लफ्ज़ है, चाय एक बामानी लफ्ज़ है। अगर मुहमिल में आएंगे तो पानी की जगह आ जाएगा वानी, चाय की जगह आ जाएगा वाय, क्योंकि वानी और वाय दोनों बेमानी लफ्ज़, इनका कोई मतलब नहीं, इनका कोई मानी नहीं है। तो अगर हम लफ्ज़ मौजू को फिर मज़ीद आगे लेके चले, इसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म कलमा है, दूसरी कलाम है। अगर ये बामानी लफ्ज़ अकेला है तो ये कलमा बन जाएगा। अगर ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हैं बामानी तो फिर ये कलाम बन जाते हैं। वैसे जो कलमा की तारीफ़ है, अकेला बामानी लफ्ज़ कलमा कहलाता है। असलम ये अकेला लफ्ज़ है और है भी बामानी। नेक अकेला है ये लफ्ज़ भी और है भी बामानी। है ये भी अकेला है और है भी बामानी। तो इस तरह ये कलमा है। कलाम क्या है? इसकी जो वाज़ेह तारीफ़ है कि दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज का मजमुआ कलाम कहलाता है। तो अब अगर हम इन सब को इकट्ठा कर लें, असलम, नेक, है, तो ये तीन लफ्ज़ बन जाएंगे, ये दो से ज़्यादा बन जाएंगे, तो ये कलाम है। असलम, नेक, है, तो ये दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज का मजमुआ है, तो फिर ये कलाम बन जाएगा। इस तरह हमारा ये आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह कल फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।